نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ غدیر قوم کا دولہا غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا نہ سب کچھ ایسا پایا نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا ان سے بغض رکھے گا جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے ہو کافر پیغمبر اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے اے فردی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا میرا ایمان علی ہے میرا قرآن علی ہے زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے شہنشاہی کا ارادہ ابو طالب کا بیٹا شہنشاہی کا ارادہ ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہا غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے اے فرضی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا بتوں کی آئی شام میری کعبے کو بہار سے پکارے خانے کعبہ ابو طالب کا بیٹا
दूल्हा अबू तालिब का बेटा। मेरा ईमान अली है, मेरा कुरान अली है, जमाने वालों सुन लो मेरा सुल्तान अली है। शहंशाही का इरादा अबू तालिब का बेटा, शहंशाही का इरादा अबू तालिब का बेटा। हज़ीरे तुमका दूल्हा अबू तालिब का बेटा, हज़ीरे तुमका दूल्हा अबू तालिब का बेटा, हज़ीरे तुमका أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب طه وياسين والملقب برحمة للعالمين بالقاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين مقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين ومصداق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ويعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقي الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر
معتز على الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مطلوب لكل طالب الامام المشارق والمغارب مولانا و محتدان و ہادینا علی ابن ابی طالب علیہم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين سلام میدان علی قدر محترم سامعین آپ تمام کی خدمات خواہ عالیہ میں عید اللہ الاکبر عید ولایت عید سعید غدیر کی مبارکباد و تہنیت پیش کرتے ہیں پروردگار عالم کی جانب سے حکم ہے اپنے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے پروردگار عالم کی جانب سے نازل کیا جا چکا اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا اس آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ حکم بڑا ہے جس پر رسول کی رسالت کی زحمتیں اور محنتیں رکی ہوئی ہیں جب تک یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا بہرحال میں اختصار سے عرض کروں یہ اس ماحول میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے اللہ سلامت رکھے اس ماحول کو کریٹ کرنے والوں کو ماحول کو بنانے والوں کو یہاں پہ ڈیرا ہے لیکن میدان غدیر میں سایہ بھی نہیں تھا اور کہیں پہ درخت بھی نہیں تھے کیوں تاکہ کہیں سے کوئی کمپلین نہ آ جائے کہ دکھائی نہیں دے رہا تھا ابھی جو ہم نے زوال کے وقت اعمال انجام دیے تو یہی وہ وقت تھا کہ جہاں پہ سرکار دو عالم نے جو آگے گئے تھے انہیں پیچھے آنے کا حکم دیا جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں تیزی سے آگے آنے کا حکم دیا ایک جگہ پر جمع کیا وہ میدان غدیر تھا وہ میدان غدیر بہت توجہ میدان غدیر تھا یعنی جو آگے بڑھ گئے پیچھے بلایا جو پیچھے رہ گئے ان کو ایک جگہ پہ کیا کیوں نقطہ اعتدال ہے دعائی نقطہ اتحاد ہے دعائی جمع کیا اب جو پیچھے تھے وہ تیزی سے آگے جو آگے تھے وہ تیزی سے پیچھے حیا علی خیر العمل جناب بلال سے کہا بلال بلاؤ گے کیسے حیا علی خیر العمل سے بلانا حیا علی خیر العمل سے بلانا کیا مطلب یہ ہے جس عمل میں ہو اسے چھوڑ دو اس سے بہتر یہ عمل ہے جو ہو رہا جو عمل ہے چھوڑو آؤ یہ سب سے بہتر عمل ہے جمع کر دیا اب بہت تیزی سے عرض کروں گا غدیر کہاں 5 منٹ پڑی جائے گی کہا وہ اتروائے کیا آرڈر دیا ہوگا سرکار چہرے دیکھنے لائق ہوں گے بلایا دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں کجاوے بھی اتروا لیے کجاوے بچوں کے لیے عرض کرو جو اونٹ پہ سیٹ ہوتی ہے نا جس پہ بیٹھتے اسے کجاوا اور اپنے استعمال کجاوے اتروائے کجاووں کا ممبر بنے گا سب کے اتارو عجب نہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے اتروائے مگر پہلے ان کے اتروائے ہوں گے جنہیں میدانوں سے بھاگنے کا بڑا محبت والے وہ میدان احد تھا بھاگ گئے یہ میدان غدیر ہے بھاگنے نہیں دوں گا جب تک علی کی ولایت سنا نہ دو جب تک علی کی ولایت سن نہ لو اتروائے کجاوے
اب آئیے تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیے. ایسا اجتماع نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, ایسا ماحول نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. سرکار نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. یعنی اب جب بھی حاجی جائیں گے تو سرکار کے بتائے ہوئے حج کے مطابق عمل کریں گے. حاجی ہے, حج کرنے جا رہے, کیوں کہ سرکار نے کیا تھا. یہ تو بتائیے سرکار نے کتنے حج کیے تھے؟ بتانا ہوگا. 1 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 10 نہیں, 1. سرکار دو عالم نے 23 سالہ زندگی جو عنوان رسالت ظاہری طور پر گزاری, ایک حج کیا. کیوں؟ تاکہ جب بھی سرکار کا حج لوگوں کے سامنے بیان ہو تو یہ بھی بتانا ہوگا ایک ہی حج کیا, اس میں بھی حاجیوں کو میدان غدیر میں روک لیا. بڑا اہم ہے نکتہ, روک لیا. ایک حج کیا, جانے نہیں دیا, سب کو روکا. کجاووں کا منبر بے نظیر و بے مثال, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اچھا, کجاوے اتروائے, کجاوے کس پہ مارے جاتے ہیں؟ اونٹ پر. تو گھوڑے نہیں تھے, زیر اتروا لیتے. نہیں کہا صاحب دیکھیے جس طریقے سے ہم لوگ ٹیکسی کا استعمال کرتے اسی طریقے سے عرب میں اونٹ کا بڑا استعمال ہے. ابھی بھی دیکھیے آپ تو اونٹ کا استعمال, اونٹ ادھر دیکھیے اونٹ. کیوں؟ سرکار نے ایسی سواری سے کجاوے اتروائے نا کہ جب بھی اونٹ دیکھو غدیر یاد آ جائے. نہیں ابھی پہنچا نہیں ہے, مطلب جب بھی اونٹ دیکھو غدیر یاد آ جائے. گھر سے نکلو اونٹ دکھے, کیسی کے تو اتروائے تھے کجاوے. بازار جاؤ اونٹ دکھے, کیسی کے تو اتروائے تھے کجاوے. جہاں جاؤ نظر آ جائے کجاوا. اونٹ سے اتروایا. تو اب جو علی کے مقابلے میں اونٹ پر بیٹھ کر آئی ہے اسے اتنا تو پتا ہو. اتنا تو پتا ہو, یہی سے کجاوے اتروائے. سرکار گئے, طویل و عریض خطبہ دیا. اس کے بعد فرمایا کیا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا بالتصرف میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں بعنوان رسول تم سے تمہارے نفسوں پر حاکم التصرف اولا بالتصرف ہوں. یعنی میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. بھلا یا رسول اللہ, بالکل 100% نو ڈاؤٹ. آپ جو کہہ دیں, آپ جو فرما دیں, ہماری جانوں پر آپ ہم سے زیادہ. اس کے بعد کا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سلوات پڑھ دیں محمد والے. بس ابھی تو ختم کر رہا ہوں ادارے محترم. یقیناً دوپہر کا وقت ہے اور آوازیں تھوڑی سی دھیمی بھی ہے, اور نتیجہ جو جشن کا ہے اس کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل بھی ہونا نہیں چاہتا میں. مولا سب کو سلامت رکھے, اور آج یقیناً کھانا کھلانے کا اور کھانا کھانے کا دونوں کا ثواب ہے. توجہ رکھیے گا. بہرحال ختم کر رہا ہوں. من کو تو مولا بہادر علی کا مولا, میں جس کا مولا یہ علی اس کے مولا. اس کے بعد سنا اللہم وعد من والا وعد من آلا وانصر من نصر وانصر من قدر. پروردگار دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے, دشمن رکھ اسے جو علی کو دشمن رکھے, اور ذلیل کر دے اسے جو علی کے مرتبے سے کم کرنے کی کوشش کرے. کیا ہے سرکار کے تیور, پہچانو علی کیا ہے. اب آئیے سرکار دو عالم نے من کنت مولا فہذا علی مولا ہاتھوں پر بلند کیا, اور اتنا بلند کیا, اور یہ تصویر علی نے ہاتھ بلند کیا. روایتوں میں ہاتھ کا تذکرہ نہیں, سرکار نے دونوں ہاتھوں سے مولا کائنات کو ایسے بلند کیا, خود پیچھے چھپ گئے. سامنے علی کا چہرہ, سامنے علی کا چہرہ. ابھی عرض کیا میدان تھا, کہیں پر کوئی پلر بھی نہیں تھا, کوئی درخت بھی نہیں تھا, کہیں سے کوئی کمزور آ جائے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. بیچ میں تھم تھا, درخت تھا, پلر تھا, ٹینٹ تھا, کچھ نہیں تھا سوائے علی کے چہرے کے. علی کا چہرہ لوگوں کے سامنے. اس کا سرکار نے ارشاد فرمایا جو علی سے محبت رکھے, یا علی حب کا تقویٰ و ایمان,
وہ بغضوں کا کفر و نفاق. بس ختم کر رہا ہوں, ساتھ رہیے گا. اہم ترین نقطہ ہے اسی پہ زحمت کا, یا علی حب کا تقویٰ و ایمان وہ بغضوں کا کفر و نفاق. اچھا یہ ایک جملہ سنتے چلیے. حدیث صرف آج نہیں ہے, 18 کو نہیں, 18 کو اعلان ہے, 18, 19, 20. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیوں صرف اعلان تھوڑا ہی ہوا تھا, اعلان کے بعد 3 دن روک لیا, پورے مجمع کو روک لیا, خیمہ لگایا اور کہا جاؤ خیمے میں جا کر علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہو مولا مبارک ہو آپ ہم سب کے امیر المومنین بن گئے. محمد والے محمد. اللہ امیر المومنین کہہ کے, اور ابھی ہم نے جو زیارت امین اللہ پڑھی نا, اس پہ ہم نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. صرف مولائے کائنات کی زیارت جب آپ پڑھیں گے تو امیر المومنین کہیں گے امین اللہ میں. حکم ہے, اگر اٹھا کے دیکھیے آپ, حکم یہ کہ اگر آپ امام رضا کے حرم میں پڑھ رہے ہیں, امام حسین کے حرم میں زیارت امین اللہ پڑھ رہے ہیں, تو وہاں پہ امیر المومنین نہیں کہیں گے بلکہ امام کا نام لیں گے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا, السلام علیکم موسیٰ القاضی. امیر المومنین کا امیر المومنین مخصوص لقب ہے صرف مولا علی کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہ امیر اللہ کی زیارت کا آپ امام کے لیے بھی امیر المومنین استعمال, تو جب ائمہ کے لیے امیر المومنین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ناچنے والی کے بیٹے کو امیر المومنین امیر المومنین کیسے پھرتے. بہرحال توجہ فرمائیے گا, روک لیا 3 دن, جانے نہ پاؤ جب تک امیر المومنین کہہ کے علی کو مبارکباد نہ دے دو. سب سے پہلے ایک لمبے خط والے آگے بڑھے, وہ آگے بڑھے, ہاتھ لیا, رکھا, کہا آپ تمام مومنین کے, تمام مومنات کے اور میرے مولا بن گئے, آپ کو مبارکباد. لمبے خط کے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ تمام مومنین کے, تمام مومنات کے اور میرے, نہ یہ مومنین میں آ رہے ہیں نہ مومنات میں آ رہے ہیں, الگ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب مومنین کہہ دیا تھا تو اس میں آپ آ جاتے, اس میں آپ شریک ہو جاتے. یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی, یہ الگ سے بتانے کی کیا ضرورت تھی. جنگ خیبر میں سرکار نے فرمایا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, مرد ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مبارکباد کا سلسلہ 3 دن میں چلتا رہا اور خیمہ عالیہ مرتضیٰ تھا. پورے حاجی آتے رہے اور امیر المومنین کہہ کے مولا کائنات کو مبارکباد دیتے رہے. سرکار نے کہا یا علی حب کا تقویٰ و ایمان اور بغض کا کفر و نفاق. علی تمہاری محبت تقویٰ بھی ہے, ایمان بھی ہے, تمہارا بغض کفر بھی ہے, نفاق بھی ہے. یا رسول اللہ, علی کی محبت پر 2 سزائیں, مومن بھی ہے متقی بھی ہے. علی سے بغض پر 2 سزائیں, کافر بھی ہے منافق بھی ہے. اگر کوئی اللہ کا انکار کر دے کافر ہے منافق نہیں, اگر کوئی جنت کا انکار کر دے کافر ہے منافق نہیں, اگر کوئی نماز کا انکار کر دے کافر ہے منافق نہیں, اگر کوئی کوثر و سلسبیل کا انکار کر دے کافر ہے منافق نہیں, روزے کا انکار کر دے کافر ہے منافق نہیں, حج کا انکار کر دے کافر ہے منافق نہیں, اگر ضروریات دین کا انکار کر دے کافر ہے منافق نہیں, آدم کا انکار کر دے کافر ہے منافق نہیں, موسیٰ کا انکار کر دے, عیسیٰ کا انکار کر دے, ابراہیم کا انکار کر دے, زکریا کا انکار کر دے, یحییٰ کا انکار کر دے, اسماعیل کا انکار کر دے, یعقوب کا انکار کر دے, اسحاق کا انکار کر دے, کافر ہے منافق نہیں. لیکن علی کا انکار کر دے کافر بھی بھائی ساتھ رہیے گا, قدیر میں قدم کافر بھی ہے منافق بھی. یا رسول اللہ, علی سے بغض پر 2 سزائیں,
کیوں؟ اجملی سرکار کے نادان جنت کو بتلایا تھا، دکھلایا نہیں تھا، آدم کو بتلایا تھا، دکھلایا نہیں تھا، زمین کو بتلایا تھا، دکھلایا نہیں تھا، موسیٰ کو بتلایا تھا، دکھلایا نہیں تھا، عیسیٰ کو بتلایا تھا، دکھلایا نہیں تھا، لیکن علی کو بتلایا بھی ہے، ہاتھوں میں بڑا کر کے دکھلایا۔ محمد علیہ محمد پروردگار بحق کے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سے اس ذکر کو قبول فرما، حاضرین جشن و بانی جشن سے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، یہاں جو تیری بارگاہ میں اٹھا بحق کے ولایت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ہاتھوں پر اپنی نعمت رحمت برکت نازل فرما، اور ہماری دعاؤں کو مناجات کو توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک حاضرین جشن و بانی جشن کے دینی و دنیا مقاصد کو پورا فرما، حاضرین جشن و بانی جشن کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور تمام کے درجات کو عالی فرما، سب کے قبور کو نور ولایت ہے علی مرتضیٰ سے منور و روشن فرما، ہمیں جو علی مریض بیمار ہم سب کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما، بحق کی ولایت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خورشید حسین صاحب کے اہلیہ جو علی نے مریضہ پروردگار انہیں صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما، صحت و سلامتی و تندرستی و طول عمر عنایت فرما، مرتضیٰ علی صاحب مولانا صاحب جو علی نے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما، حاضرین میں جتنے نوجوان بیٹے بیعت شہر علم بحق باب العلم انہیں دولت علم و عمل سے آراستہ و فیراستہ فرما، ان سب کا مستقبل روشن و تابناک فرما۔ اے میرے مالک ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہے بیعت مولا مشکل کشائے کائنات ان سب کی مشکل کشائی فرما، حاجت روائی فرما، ہم سب کو مولا علی کی زیارت کا شرف عنایت فرما، مولا حسین کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ اے میرے مالک آج کے دن کسی کو تو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، اکمال دین و اتمام نعمت کا دن ہے، آج کے دن تو نے دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو تمام کیا۔ پروردگار جو حاضرین ہیں جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے جو زبانوں پر ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو دلوں میں ہے۔ پروردگار آج کے دن کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، جس کی جو دعائیں ہیں مناجات ہیں جو حاجتیں ہیں پروردگار مولا علی کی ولایت کے صدقے میں ان سب سے ان کی حاجتوں کو دعاؤں کو مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بحق کے چار معصومین علیہ السلام ہماری ماں و بہنوں کی عفت و عصمت و حجاب کی حفاظت فرما، جو ناقد خدا ہے انہیں قد خدا فرما، جو بے اولاد ہے بحق کے شہزادے علی اصغر علیہ السلام انہیں اولاد نرینہ و صالح عنایت فرما۔ اے میرے مالک واسطہ محمد و علی محمد علیہ السلام ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو روزگار و کاروبار و تجارت سے جڑے ان کے روزگار میں کاروبار میں تجارت میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و غلام و نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار بحق کے چار معصومین علیہ السلام بحق ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب خورشید حسین صاحب ابن دلاور حسین صاحب جنہوں نے یہاں پہ بڑی زحمت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، اس کے بعد یہ امام بارگاہ یہ عاشور خانہ یہ چلے مولا علی اس طریقے سے آباد ہے، اور چلے امام رضا علیہ السلام آباد ہے اس بیابان میں جہاں پر آنا جانا بھی مشکل تھا، سواری کی بڑی دقتیں تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے یہاں پر زحمت اٹھائی اور مشقت اٹھائی اور اس طریقے سے ایک عاشور خانے کو یہاں پر انہوں نے بنیاد رکھی جو آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ یہاں ذکر آل محمد علیہ السلام ہوتا رہے گا، مجالس ہوتی رہیں گی، ذکر ولایت علی مرتضیٰ ہوتا رہے گا، اور اس کا ثواب خورشید حسین صاحب کی روح پرفتو کے لیے انشاءاللہ مثال ثواب کی شکل میں بہترین مثال ثواب کی شکل میں پروردگار ان کے لیے مہیا فرمائے گا۔ پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، ان کو جوار رحمت جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما، ان کی قبر پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو نور ولایت حضرت علی مرتضیٰ سے منور و روشن فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رحمت فرما، اور ان کے فرزندان جناب امداد صاحب، جناب غور صاحب، نور بھائی صاحب اور دلاور صاحب، عمران صاحب، میراث صاحب، مہدی صاحب، منور صاحب، علی صاحب اور جتنے فرزندان ہیں اور فرزندان کے فرزندان بھی ہیں پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں ان سب کے روزگار صالحہ میں اضافہ فرما، ان سب کا مستقبل روشن و تابناک فرما، ان سب کے رزق میں اضافہ فرما، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و غلام نوکر میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم اجمعین۔ صلوات سلام علیکم۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان یا ابو الحسن یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکم یا معصوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا مظہر الایمان شریک القرآن امام التوجان اللہ تعالیٰ فرجا اللہ تعالیٰ مخرجا وظہورا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನ್ನ हर दिल अजीज सबके चहीते सबके पसंदीदा लीडर वेंकटेश जो सरपंच के इलेक्शन के लिए इंतखाब में ठहरने वाले इंतखाबात में इलेक्शन हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला इन्हें बेहतरीन कामयाबी इनायत फरमाए, अक्सरियत के साथ इन्हें कामयाबी इनायत फरमाए, भारी मेजॉरिटी के साथ ये कामयाब हो और सारे आवाम की बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत अंजाम दें और जिसकी जो मुश्किल है उसको बर वक्त हल करें. जैसा कि आपके हर दिल अजीज़ लीडर हैं, आप लोग इन्हें चाहते हैं, मानते हैं, इन्हें अजीज़ रखते हैं, इसी वजह से हम इनके हक़ में दुआ गो हैं कि अल्लाह इन्हें बेहतरीन कामयाबी इनायत फरमाए और ये हर किसी के काम आ सके, इनका जो फ्यूचर हो ब्राइट फ्यूचर है इंशाअल्लाह. जी अच्छा, सत्तार साहब जो है अंबरपेट के लीडर हैं, परवरदिगार. अच्छा, ये इनका जो है सीधा हाथ बना दे ताकि जब भी काम हो तो ये सत्तार साहब के ज़रिए से काम अंजाम दें और दोनों साथ मिलकर आवाम की बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत करें और दोनों का मुस्तकबिल, दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो और दोनों आवाम की खिदमत में अपनी मेहनत, जुस्तजू, लगन, तलाश के साथ इंशाअल्लाह हर दिल अजीज़ बने, इज़्ज़त और इफ्तिखार में इजाफा. अच्छा, वकील साहब जो है परवरदिगार, वकालत जो है बेहतरीन पेशा है क्योंकि वकालत इंसाफ दिलाने का ज़रिया. वकालत जो है वो मज़लूमों की आवाज़ है, मज़लूमों की फरियाद है जो अदालतों में गूंजती है. तो हम दुआ गो हैं कि मौला अली जिनके लिए कहा सौतुल अदालतिल इंसानिया, जो इंसानियत की अदालत की अगर कोई आवाज़ है तो मौलाए कायनात. इंशाअल्लाह उन्हीं के सीरत पर अमल करते हुए मज़लूमों का हक़ दिलाएं. आपके कलम में, आपके ज़बान में मौला अली के सदक़े में वो असर आ जाए कि आप मज़लूमों के साथी बने, मज़लूमों की फरियाद अदालतों तक पहुँचाएँ और अल्लाह आपके मुस्तक़बिल को रोशन उताबना करें. हिम्मत बैठो, हिम्मत भाई. यहाँ पर रहिए. सुदर्शन साहब, अलग अलग करके सत्तर भाई आइए. सत्तर साहब जवानों की आवाज़, जवानों की आवाज़. मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, सरमाया है, फ्यूचर है आप लोग. हनीफ साहब आइए. हनीफ साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए, सलामत खत्म हो गया. चलिए आप लोग बेटे तो पूरे दिन है ना. शरीफ भाई अपना चाहिए एक मिलियन सबका है. ऐसे ठहरिए. इसे भी ले लो भाई. ये ले लो भाई.